الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے جو ہے فہم قرآن میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا فہم قرآن میں سورہ فاطر چل رہا تھا، تو وہ ہم لوگ تھوڑا سا شارٹ ریویژن کر لیں گے، اس کے بعد ہم لوگ کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 26 کے بعد سے آیت نمبر 27 آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تو سورہ فاطر کا ایک نام بتائیے۔ سورہ الملائکہ، اوکے ویری گڈ۔ اور اس میں اور کیا کیا چیزیں پڑھے تھے ہم لوگ؟ کچھ خاص چیزیں، توحید کا ذکر تھا، اوکے، اور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو کمپیئر کیا تھا، ویری گڈ، یعنی کہ ڈارکنیس اور لائٹ کو کمپیئر کیا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے فقیر اور محتاج ہیں، اور قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، رائٹ۔ ہم لوگوں نے نماز کی بات کی، دعا بھی ہم لوگوں نے سیکھی تھی الحمدللہ۔ اور پھر ہم لوگ دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی خشیت اختیار کرنے والوں کا ذکر کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اظہار ایسا کرتے ہیں نماز قائم کر کے اور اپنا تزکیہ کر کے، اپنے نفس کا جو ہے تزکیہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ہر ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ڈرانے والا اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہر ایک قوم کے پاس۔ اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے آگے کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 27 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آسمان سے ایک پانی برستا ہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی کہ وہ پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ، گہری، سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کریشن پر غور کرو کہ جو تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، اتنے بڑے بڑے اونچے پہاڑ جو تم کو نظر آتے ہیں، اس کے اندر الگ الگ قسم کے پہاڑ ہے، کچھ سفید ہے، کچھ سیاہ ہے، کچھ الگ الگ رنگ کے جو ہے پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیے کہ کیا بتا رہے، الوانوہا لون ایکچولی کلر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مختلف الوانوہا، الگ الگ قسم کے جو ہے یعنی کہ کلرز کے پہاڑ ہوتے ہیں، جو کوئی وائٹ ہوتا ہے، اور پھر کچھ جو ہے یعنی کہ ریڈ رنگ کے جو ہے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ غرابیب السود، اور کچھ جو ہے اتنے بلیک ہوتے ہیں جیسا کہ کالا کوا، جیسا ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ کالا کوا، تو اسی طریقے سے عربس کا بھی طریقہ تھا کہ جب وہ لوگ کو کوئی کلر جو ہے بہت زیادہ ڈارک کالا اگر بتانا ہوتا ہے تو وہ لوگ بولتے تھے اسود غربیب، کہ بہت زیادہ کالا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ غور کرو پہاڑوں پر کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کے پہاڑ بنائے۔ اگر ہم غور کریں گے تو کچھ وائٹ ہے، کچھ بلیک ہے، اور مطلب اللہ کی اس کے اندر جو ہے کریشن ہم کو سمجھ میں آ رہی کہ کس طریقے سے ایک تو پہاڑوں کا جو ذکر آتا، اب تک ہم اکثر دیکھیں نا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نیلز کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڑ دیا، اینکر کی طرح گاڑ دیا، بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، کھوٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو پہاڑ ہے وہ پورے ارتھ کو بیلنس کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اب تک جو پہاڑ پڑھتے تھے ہم جو ہے پہاڑوں کے بارے میں پڑھتے تھے اکثر جو ہے ان کی مضبوطی کے لیے ان جو بیلنس کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. پر اب اس بار جو ہے ایک الگ انداز میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا ذکر کرے تو ڈیفینیٹلی ہماری توجہ جو ہے اس طرف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ڈفرینٹ بول رہے. اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا جو ہے رنگ کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ جو ہے کرانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پہاڑ کے رنگ بتا رہے. ٹھیک ہے, الگ الگ قسم کے پہاڑ ہیں, کوئی وائٹ ہے, کوئی بلیک ہے, کوئی ریڈ ہے, کوئی جو ہے الگ الگ رنگ کا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے پھلوں کا ذکر بھی کرے کہ ڈفرینٹ جو ہے ثمرات ہے, یعنی کہ فروٹس ہے, ڈفرینٹ ثمرات ہے اور اس کے بھی جو ہے الگ الگ کلرز ہے. اب ہم دیکھیں گے, غور کریں گے تو انار کا اپنا ایک ریڈ اپنا الگ کلر ہوتا ہے, انگور کا جو ہے اپنا ایک بلیک کلر یا گرین کلر ہوتا ہے, اور پھر جو ہے سنترا اگر ہم دیکھیں گے تو حالانکہ سنترا جیسا اگر ہم صرف سنترا کو ایگزامپل لے لیں گے تو سنترا میں بھی کتنے ٹائپس آف السلام علیکم, آ رہی آواز؟ اوکے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک جو ہے اگر ہم مثال آم کی لے لیں گے تو ایک آم کے اندر کتنے الگ الگ ورائٹیز بھی پائے جاتے, کلرز بھی پائے جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو ایک پانی ہے, آسمان سے پانی برستا ہے, الگ الگ جو ہے ورائٹی آف جو ہے فروٹس تمہارے کو ملتے ہیں, یعنی کہ ایک تو الگ الگ قسم کے فروٹس ہیں اور ایک جنس میں, ایک قسم میں, ایک چیز میں جو ہے اور اس کے الگ الگ جو ہے اقسام ہم کو ملتے ہیں, جس کا خوشبو الگ رہتی, ٹیکسچر الگ رہتا, ہر چیز جو ہے فلیور الگ رہتا, ہر چیز جو ہے ڈفرینٹ پائے جاتے. اگر ہم جو ہے پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ اور پھر اگر تم غور کر کے دیکھو گے تو اسی طرح انسانوں میں اور جانوروں میں مویشیوں کے رنگ بھی جو ہے مختلف ہے, یعنی کہ فروٹس میں بھی جو ہے ڈفرینٹ کلرز ہے, ڈفرینٹ جو ہے ٹیکسچر ہے, ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے. اسی طریقے سے جانور میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو الگ الگ قسم کے جو ہے جانور پائے جاتے ہیں. اور پھر ایک جانور کی ورائٹی میں بھی دیکھ لیں کہ ہم جو ہے الگ الگ اس کے اندر بھی جو ہے اس کے پھر الگ الگ جو ہے ڈفرینٹ نسل ہے, الگ الگ جو ہے ان کی صفات ہے. اب اگر آپ جو ہے شیر میں دیکھیں گے تو لائن ملتا, ٹائیگر ملتا, بگیرا ملتا, چیتا, یعنی کہ اسی میں جو ہے آپ کو الگ الگ فرق جو ہے اس میں نظر آتے. پھر ان کے اندر غور کریں گے تو ہر ایک کا پرنٹ ڈفرینٹ رہتا, ہر ایک کے جو ہے لائنز ڈفرینٹ رہتے, ہر ایک کا کلر ڈفرینٹ رہتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اقسام ہے, ورائٹی ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھی ذکر کر دے کہ انسان میں بھی جو ہے کوئی وائٹ ریس کا رہتا, کوئی بلیک رہتا, کوئی جو ہے درمیانی رہتا, کوئی جو ہے یعنی کہ جیسا اب ہم انڈیا پاکستان میں جو دکھتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے ہمارے اسکن کا ٹون ڈفرینٹ رہتا, امریکنس کا دیکھو تو ڈفرینٹ رہتا, آپ جو ہے سوڈانیز دیکھیں گے تو وہ ڈفرینٹ رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ پوری اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ ایک قسم کے انسان, پورے انسان ایک قسم کے, پورے جانور ایک قسم کے, پورے پہاڑ ایک قسم کے, ٹھیک ہے, پورے فروٹس ایک قسم کے, یعنی کہ فروٹس میں کوئی فلیور نہیں, کوئی ٹیسٹ نہیں, کوئی ڈفرینس نہیں, ہر چیز, چاہے بنانا کھاؤ آپ وہی ٹیسٹ ہے, مینگو کھاؤ آپ وہی ٹیسٹ ہے. اس طریقے سے بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بنا سکتے تھے, ٹھیک ہے, پر اللہ تعالیٰ ایک قسم کا فروٹ, ایک قسم کا انسان, ایک قسم کا جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس کے اندر بھی کئی اقسام, کئی ورائٹیز, کئی کلرز, کئی جو ہے انسانوں میں جو ہے ریسز آپ کو ملتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایکچولی اس کے اندر اپنی قدرت بتا رہے, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کے اندر غور کرو, اس کے اندر جو ہے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم جب یہ یعنی کہ غور کرتے ہیں اس کے اندر تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے
فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بابرکت ہے وہ ذات، اور وہ بہت بہترین خلائق ہے، وہ بہت بہترین جو ہے پیدا خالق ہے، وہ بہت بہترین پیدا کرنے والا ہے اپنی جو ہے مخلوق کو۔ اور پھر اب اس کے اندر جو ہے ایک تو یعنی کہ یہ آیتوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک کیا ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ سمجھ میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے، جو پہلی مثال اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ایک پانی برسانے سے الگ الگ جو ہے فروٹس اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو آسمان میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں نا، آسمان سے جبھی بھی پانی برسنے کی بات اور اس کی جو ہے اس سے نکلنے والے پھل کی جبھی بھی بات ہوتی ہے، تو ہمیشہ اس کے جو ہے ظاہری مقصد کے علاوہ، یعنی کہ ایک ہے ظاہری مقصد جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور اس سے جو ہے اناج اگتا ہے یا پھل اگتا ہے یا ثمرات اگتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں۔ پر یہاں پر جو ہے جبھی بھی جو اللہ تعالیٰ پانی کی بات کرتے تو ہمیشہ اس کے جو چھپے ہوئے رہتے ہیں وہ دو مقصد اس کے اندر چھپے ہوئے رہتے، اور وہ دو مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتانا چاہتے کہ دیکھو جب پانی برستا ہے تو مردہ زمین زندہ کس طریقے سے ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے آخرت میں ہم تم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والے ہیں۔ ایک یہ چیز جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ کمپیئر کرے وہ وحی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب وحی نازل ہوتی ہے تو جیسے الگ الگ رنگ کے پھل نکل آتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب وحی آتی ہے، وحی جب دلوں پر اترتی ہے تو اس کی رزلٹ میں بھی جو ہے الگ الگ قسم کے لوگ جو ہے وجود میں آتے ہیں۔ کچھ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کچھ پر اس کا اثر تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ پر جو ہے اس کا اثر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر انسان میں بھی جو ہے ڈفرینٹ کلر کے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرے گی، انسانوں میں بھی الگ الگ رنگ کے ہیں۔ تو ایک رنگ ہے ظاہری، یعنی کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، ایک ظاہری رنگ ہے، اور ایک کیا ہے؟ باطنی رنگ ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک تو وحی کا اثر ہوتا ہے، یا دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بتا رہے کہ دیکھو جیسا دنیا میں ہر کلر کی ہر قسم کی ورائٹی موجود ہے، ہر کلر کی چیزیں وجود میں ہیں، تو اسی طریقے سے انسان بھی تمہارے کو ڈفرینٹ قسم کے ملیں گے۔ کچھ بہت غصے والے ملیں گے، کچھ بہت نرم ملیں گے، کچھ بہت محبت والے ملیں گے، کچھ بالکل بھی ڈرائی نیچر کے ملیں گے۔ تو الگ الگ جو ہے انسانوں میں بھی جو ہے ورائٹی پائی جاتی۔ تو جس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں جو ورائٹی ہے اس کو کس طریقے سے ہم انجوائے کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم لیتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم کو جو ہے لوگوں کی بھی جو ورائٹی ہے اس کو بھی جو ہے ایکسپٹ کرنا ہے، اور اس کو بھی جو ہے اپریشیٹ کرنا ہے، یا پھر اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم ڈیل دیکھنا ہے کہ ڈیل ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کے اوپر غور کرنے کی دعوت دے رہے، جس طریقے سے جو ہے یعنی کہ جو شاعر بھی کہتا ہے نا کہ کھول آنکھ دیکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یعنی کہ ہمارے کو آنکھ کھولنا ہے، اور آنکھ کھول کر ہمارے کو جو ہے کائنات میں غور کرنا ہے، جس کے بارے میں اب یہاں پر یہ جو ہے کلائمیکس ہے، یہ آیت نمبر 28 کا جو ہے کلائمیکس آ رہا، اور اس کے اندر جو ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ذکر ہوا کس چیز کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ذکر ہوا، کلرز کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی کریشن میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رنگ جو ہے بھر دیے ہوئے ہیں، اور رنگ بھرنے سے دنیا کی جو ہے خوبصورتی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑھا دیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں رکھا، ایک ہی کلر میں نہیں رکھا، یا تو کالا یا گورا نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے الگ الگ رنگ بھر دیے، خوبصورت خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رنگ بھر دیا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرنے کے بعد اب کیا بتا رہے، اس کے اوپر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یخشى اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے، انما یخشى اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہے، من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے جو ہے علم رکھنے والے جو بندے ہیں وہ اصل زیادہ اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں۔ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عبادہ العلماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم رکھنے والے جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خشیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو
ذکر ہوا اس میں نہ جو ہے علم کا علماء کا ذکر ہو رہا، ٹھیک ہے، نہ جو ہے خشیت سے ریلیٹڈ کوئی بات. بھائی کلرز ہے، سراؤنڈنگ کے جو کلرز ہے اس سے خشیت کا کیا تعلق ہے، غور کرنے کی چیز ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسا اس کا اگر ہم غور کریں گے تو اس کا جواب ہم کو سورہ آل عمران میں ملتا ہے، جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے آسمان اور زمین کی خلقت میں لآیات لأولی الالباب، بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. کیونکہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ جو ہے بے مقصد اللہ تعالیٰ آپ نے یہ دنیا نہیں بنائی، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کا بنانے کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا جو ہے مقصد ہے. مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ تو نے یہ دنیا کو قائم کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جو اولو الالباب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش جو ہے باطل نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی. سبحانک فقینا عذاب النار، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بس مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، مجھے آگ کے عذاب سے. کیونکہ جب تو نے دنیا اور آسمان، زمین اور آسمان بنایا اور اس میں اتنے رنگا رنگی رکھی اللہ تعالیٰ نے، اتنے پرفیکٹ کریشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو کیا تمام چیزیں بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ بنا دی؟ کوئی اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. تو جب زمین اور آسمان کا مقصد ہے، زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کا مقصد ہے، تو پھر اس میں رہنے والی جو ہم مخلوق ہے ہمارا بھی ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم دنیا میں اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے. تو یہاں پر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کو دیکھنے کے بعد ایک جو خشیت والا انسان جو ہوتا ہے یا پھر علم رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے، اولو الالباب جو ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی پہچان اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. اور دیکھیے کہ علماء کا مطلب کیا ہے کہ ایک علماء ہم دیکھیں گے کہ علم، علماء کا مطلب کیا، علم رکھنے والا. تو ایک علم رکھنے والا ظاہری دنیاوی علم رکھنے والا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے دین کا علم رکھنے والا. اب دنیا کا علم رکھنے والا جو انسان ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے تو پھر اس کا وہ جو علم ہے، جو بھی انہیں جس میں بھی جو ماہر ہے، چاہے انہیں جو ہے سائنسدان رہو، چاہے انہیں جو ہے یعنی کہ کیا بولتے ہیں آپ، سائنٹسٹ رہو، یا پھر انہیں جیوگرافی میں ایکسپرٹ رہو، یا پھر فلکیات میں جو ہے انہیں ایکسپرٹ رہو، جو بھی چیزوں میں انہیں رہو، اگر اس کو اللہ کا خشیت ہے تو وہ تمام اس کا علم اس کو کس سے جوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. اور دوسرا جو انسان کے دل میں جو ہے اب دین کا جو علم رکھنے والا ہے، جس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو ہر چھوٹی چھوٹی نشانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کو کراتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس آیت کی تفسیر میں جو ہے یہ قول ہے، اسے مراد وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے عالم وہ ہے جو اس کا کسی کو شریک نہ بنائے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اس کی وصیت کو یاد رکھے اور اسے یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے جو اس سے تمام اعمال کا حساب لے گا. تب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو قول ہے وہ کیا ہے کہ انہوں عالم کا جو ہے ڈیفینیشن یہاں پر بتا رہے ہیں. جیسا اب دیکھیں کہ ایک سیکنڈ رک کر ہم کو سوچنا ہے کہ ہم جو ہے عالم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں عالم؟ جس کے پاس جو ہے علم کی ڈگری ہے، جس کے پاس جو ہے مدرسے میں فارغ ہے، مدرسے سے جو ہے 7-8 سال کورس کر کے نکلے ہوئے ہیں، یا 5 سال یا 3 سال 2 سال واٹ ایور جو بھی ہے، کچھ مدرسے کی جس کے پاس جو ہے ڈگری ہے، تو ہم ان کو کیا بولتے؟ ہاں انہوں عالم صاحب ہے یا انہوں عالمہ ہے جو ہے بولتے.
اب یہاں پر دیکھیے کہ عباس رضی اللہ عنہ سے جو بات بتائی جا رہی ہے ان کے قول کے مطابق انہوں عالم کا ڈیفینیشن دے رہے. تب اس کے اندر جو ہے ہم جتنا بھی ہمارے اندر علم ہے ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں رکھ کر دیکھنے کا ہے. یہاں پر ان لوگ کے قول کے مطابق آئینے میں رکھ کر اپنے آپ کو چیک کرنے کا ہے. انہوں عالم کی کیا کوالٹی بتا رہے کہ انہوں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بنائے. یعنی کہ عالم وہ ہے جو شرک نہ کرے. اگر ایک عالم ہے اور وہ ادنا سا بھی درجے کا شرک کرتا ہے تو پھر وہ عالم کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. دوسرا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے. یعنی کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہے اور کون سی چیز حرام رکھی ہوئی ہے. تیسرا، اس کی وصیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو وصیت ہے اس کی وصیت کو یاد رکھے اور اسے یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو باتیں بتائی ہے اس کو یاد رکھنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آخرت میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے تمام اعمال کا حساب وہ لے گا. تو یہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ڈیفینیشن کے مطابق عالم کا یعنی کہ عالم کی تعارف. ٹھیک ہے، اور پھر سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ کیا ہے کہ خشیت سے مراد وہ جذبہ ہے جو تمہارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے درمیان حائل ہو جائے. یعنی کہ عالم کے اندر جو خشیت ہے وہ خشیت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی خشیت ہونی چاہیے جو انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان جو ہے ایسی حائل ہو جائے وہ خشیت، وہ ڈر کہ وہ جو ہے انسان کو گناہ کرنے سے دور رکھے. اور حسن بصری کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. عالم کی ڈیفینیشن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. اب دیکھیے ہم کیا سمجھتے ہیں عالم وہ ہے جس کے پاس ڈگری ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر ہم کو یہ چیز جو ہے جو معاشرے میں ہمارا بنا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی جس کے پاس ڈگری ہوتی ہے انہوں بہت محنت کرے ہوئے ہوتے ہیں، بہت اپنا سال اپنے جو ہے دن لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے ایک علم کا جو ہے لیول پر پہنچ کے ایک علم جو ہے جدوجہد اور کوشش سے حاصل کرے ہوئے رہتے. پر یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر ڈگری ہولڈر جو ہے اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یا ہر جو ہے جس کے پاس جو بھی تھوڑا بہت علم آ گیا قرآن کا حدیث کا جو بھی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہے. یعنی کہ صرف ڈگری سے عالم نہیں بنتا. عالم کس سے بنتا؟ اس کے صفات سے بنتا ہے، اس کی کوالٹی سے بنتا ہے، اس کے اعمال سے بنتا ہے کہ اس کے اندر پہلی تو چیز کیا ہے، خشیت ہونی چاہیے. خشیت کا مطلب کیا ہے؟ خشیت کا مطلب کسی بڑے کی یعنی کہ یہ احساس رہنا کہ سامنے والا ہم سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بڑائی کی عظمت دل میں اتنا رہنا، بڑائی کا جذبہ دل میں اتنا رہنا، ڈر دل میں اتنا رہنا. یا عظمت کا مطلب کیا ہے؟ ریسپیکٹ. ٹھیک ہے، آؤٹ آف ریسپیکٹ جو ڈرا جاتا ہے اس کو جو ہے خشیت کہتے ہیں. اور وہ خشیت ایسی دل میں رہنا جو اس کو جو ہے وہ سامنے والے کی نافرمانی کرنے سے، اس کو ناراض کرنے سے روک دے، اس کو کہتے ہیں خشیت. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اصل جو خشیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم والے بندوں میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم، جس کو علم رہتا ہے وہ بندوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے. تو اب دیکھیے کہ خشیت کا مطلب سمجھ گئے اور عالم کی جو ہے کوالٹیز ہم یہاں پر دیکھ لیے. تو اب یہاں پر ہم کو بھی اتنا جو بھی قرآن کا جتنا بھی ہم علم حاصل کر لیے اب تک، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے آپ کو عالم تو نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، چلو دنیا کے اعتبار سے عالم نہیں بول سکتے جو بھی ہے، پر جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کو ایک آیت بھی آتی ہے وہ اس آیت کا عالم ہے اور وہ آیت اس کو پہنچانے کا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم عالم تو اپنے آپ کو نہیں بولیں گے، پر ہم کو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ہم جب اپنے سے جو ہے دین کے اعتبار سے جب کوئی کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو تو قرآن کا اتنا حصہ آتا ہے، ہم کو تو یہ چیز معلوم ہے، ہم کو تو اتنا علم ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے علمی اعتبار سے بڑا سمجھتے ہیں، علمی اعتبار سے اپنے آپ کو فوقیت اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو ہم یہاں پر اپنے آپ کو اس جو ہے
آئینے میں یا پھر اس جو ہے کرائٹیریا پر جو ہے اتار کر دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں جو اپنے دل کی کارنر آف دی ہارٹ کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے کارنر آف دی ہارٹ میں جو ہے ہم اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھ لے رہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جو ہم سمجھ لے رہے، کیا واقعی میں ہم تھوڑے بھی درجے کے عالم ہیں؟ تو یہ ہم کو چیک کرنے کا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہے تھوڑا سا وہ تکبر یا وہ بڑائی، وہ عالمیت کا احساس ہمارے اندر آ جاتا خود بخود، جو ہے دین سے جڑ رہے تو دین قرآن سے جڑ گئے، قرآن کا تھوڑا سا حصہ سمجھ لیے، یاد کر لیے یا کچھ بھی ہو گیا، تو ہم تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنا شروع کر دیتے. فوری یہاں پر اپنے آپ کو یہ آئینے میں دیکھ لینا ہے کہ عالم کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ خشیت ہونے کا ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا ہے، آخرت کا اس کو یقین رکھنے کا ہے، اور اس کی خشیت اتنی رہنا ہے کہ وہ اس کے اور اس کی گناہ، اس کے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ خشیت ایسی آ جانے کا ہے کہ جو اس کو گناہوں سے روک دے، اس کو گناہوں سے روک دے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرے، اس چیز کی رغبت. اب حسن بصری کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرے، اس چیز کی رغبت رکھے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے رغبت رکھتا ہے، ترغیب دیتا ہے، یعنی کہ اس چیز کی محبت، اس چیز کی کشش اپنے دل میں رکھے جس کے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور اس چیز سے بے نیاز ہو جائے، ایسے چیزوں سے جو ہے لا تعلق کر لے، دور ہو جائے، اپنے آپ کو دور کر لے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو کیا ہے یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ آیت کے جو ہے یہ آیت کی کانٹیکسٹ میں جو ہے انہوں یہ فرماتے ہیں. تو دیکھیے کہ اب یہاں پر جب ہم یہ کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھیں گے، یہ کرائٹیریا پر اپنے آپ کو تولیں گے، تو ہمارے کو احساس ہوگا کہ ہم جو ہے بالکل بھی کسی اینگل سے اپنے آپ کو جو ہے عالم کہلانے کے قابل نہیں. تو ایک تو جو ہے یہ اگر احساس ہو رہا، چاہے ہمارے پاس دنیا کی ڈگری رہو نہیں رہو، irrespective to that، تو یہاں پر ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے کہ اور ایک جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے عالم کے انہوں 3 قسمیں جو ہے بتاتے ہیں، جو ہمارے جو ہے پاس مشہور ہے، اور انہوں یہ بتاتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں. ایک جو ہے عالم باللہ ہے، اور ایک جو ہے عالم بالامر اللہ ہے. ایک ہے عالم باللہ اور ایک عالم بھی امر اللہ ہے. اور پھر جو ہے اور ایک صفت اور ایک جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ ایک انسان جو ہے یعنی کہ عالم باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم اس کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر کا بھی جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے. امر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کا. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ ایک انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم تو ہوتا ہے، عالم باللہ تو ہوتا ہے، مگر عالم بامر اللہ جو ہے اس کے اندر نہیں ہوتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے امر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اس کو احساس نہیں رہتا ہے. اس کو یہ معلوم رہتا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کے بارے میں علم رہتا، پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں اس کو علم نہیں رہتا، یا پھر انہیں جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. اور ایک ہے کہ اس کو جو ہے عالم بھی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے امر احکامات کا تو سب، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، سب چیزیں معلوم رہتے، مگر اللہ تعالیٰ کا ہی علم اس کے اندر جو ہے نہیں رہتا. تو یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے، جو تھرڈ کیٹیگری ہے، دونوں بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہے. صرف وہ انسان جس کے اندر اللہ کا بھی علم ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی کہ کیا بولتے ہیں، اسماء و صفات کا اور اختیارات کا، قدرتوں کا، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اللہ کی ذات کا تمام کا علم ہونا ہے، اور ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی اس کو علم ہونا ہے. جب یہ دونوں ملیں گے تو پھر وہ انسان جو ہے کمپلیٹ عالم بنے گا. اگر صرف اللہ کی توحید کا علم ہے اور اللہ کے امر کا علم نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تو علم بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی علم اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ بھی جو ہے انسان کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے
کہ اللہ تعالیٰ کے جو علم رکھنے والے بندے ہیں. تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی علم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی علم رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا بھی یقین ہے, مکمل جو علم رکھتے ہیں, تو ان کے اندر اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے, ڈر ہوتا ہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور, کہ اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اتھارٹی والا ہے, چاہے تو پکڑ سکتا ہے, چاہے تو سزا دے سکتا ہے, پر وہ غفور بھی ہے, وہ معاف کرنے والا بھی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہے جن میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے. تو اب دیکھیے کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تجارت کی بات کر رہے ہیں, ایک جو ہے بزنس کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک انسان جب بزنس کرتا ہے تو انہیں کیا چاہتا بھائی, کیسا بزنس مین کیا چاہتا, کیسی ڈیل رہنا ہے؟ ایک ایسی ڈیل رہنا جس کے اندر کوئی لاس نہیں رہنا, ٹھیک ہے, اور پروفٹ رہنا, فل پروفٹ رہنا, یعنی کہ ایک تو لاس نہیں رہنا, ٹھیک ہے, کوئی جو ہے لاس ہونے کا چانس نہیں رہنا. دوسرا جو ہے پروفٹ اتنا زیادہ رہنا کہ ملٹی پلائی ہوتے چلے جانا. تیسرا کیا ہے, یہ لانگ ٹرم رہنا, ایسا نہیں کہ ایک ہفتہ جو ہے پروفٹ ملا اس کے بعد بزنس ختم ہو گیا, نہیں, انہیں کیا چاہتا, لانگ ٹرم رہنا, پروفٹ رہنا, اور لاس کا کوئی اندیشہ نہیں رہنا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بزنس کی بات کر رہے, اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ایسا بزنس ہے جس کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہے, اور پھر اس کے اندر پروفٹ ہے, اور پھر جتنا تم انویسٹ کر رہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے ڈبل اور ملٹی پلائڈ ہو کر جو ہے تم کو ان ریٹرن ملے گا. پھر کیا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے بلکہ لانگ ٹرم ہے, فار ایور ہے. تو جب ایک بزنس مین کو اس طریقے کی کوئی ڈیل بتائی جائے کہ ایک ایسا پروفٹ ہے جو لانگ ٹرم ہے, پروفٹ ہی پروفٹ ہے, نو لاس ہے, تو وہ انسان جو ہے آنکھاں پھاڑ کے کانا کھول کے جو ہے بیٹھ جائیں گا اور بولیں گا کہ آخر وہ کون سا تو بھی پروفٹ ہے, کون سا تو بھی بزنس ہے, ذرا جلدی سے مجھے بتاؤ تاکہ میں جو ہے وہ بزنس میں انویسٹ کروں اور وہ بزنس کا جو ہے حصہ بن جاؤں. تب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بزنس کی بات کر رہے, اور وہ بزنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ وہ بزنس ہے جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے, کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے بزنس کا حصہ بن رہا. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے, اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو ہے تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت کو سمجھتا ہے اور اس کو جو ہے اپنے عمل سے جو ہے فالو کرتا ہے. تو یہ 3 ایسے انویسٹمنٹس ہیں جو کرنے سے انسان کو مزید پروفٹ ہی پروفٹ ملے گا, لاس کوئی بھی نہیں رہے گا, اور یہ لانگ ٹرم ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. دیکھیے کہ کتنی پیاری آیت ہے نا, کیسا زبردست پروفٹ کی جو ہے, پر کیا ہے کہ یہ ایسا پروفٹ ہے نا کہ جس کا جو ہے ہمارے کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, تو ہمارے کو یقین بڑا کم رہتا, ٹھیک ہے, یقین بڑا کم رہتا. اب دنیا کے معاملات بولے تو ہمارے کو جلدی سمجھ میں آ جاتا, دنیا کا پروفٹ بھی سمجھ میں آتا, دنیا کا لاس بھی سمجھ میں آتا, پر ہم یہ جو ہے اب دنیا میں کوئی بھی بزنس کرو ہمارے کو یہ کوئی بھی ٹرمز جو ہے پورے نہیں ہوتے. کوئی ایسا بزنس نہیں رہتا جس میں لاس نہیں ہو, کوئی ایسا بزنس نہیں رہتا صرف جس میں پروفٹ ہی پروفٹ اور ملٹی پلائڈ رہو, اور کوئی ایسا بزنس نہیں رہتا جو ہمیشہ ہمیشہ چلنے والا ہے. ہر بزنس میں لاس کا بھی ڈر رہتا, پروفٹ کبھی کم ملتا کبھی زیادہ ملتا, اور پھر کیا ہے کبھی بھی ختم ہو سکتا بزنس. اب دیکھیے کہ آخرت کا اللہ تعالیٰ ایک ایسا بزنس بتا رہے اللہ تعالیٰ جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ فار شیور ہے, یہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہمیشہ کا پروفٹ اس کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی تم کو ملنے والا ہے. اور پھر مزید کیا ہے اس میں اجر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. فضل کا جو ہے میرے کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کہ فضل یعنی کہ
جتنا ہم دیے اس سے زیادہ ہم کو، جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم کو ملنا، تو اس کو فضل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دینے والا، فضل دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اتنا جو ہے ہم کو ملنے والا ہے. تو ہم کو یہ 3 انویسٹمنٹ دنیا میں کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے کا ہے. تو اب دیکھیے کہ آپ اور ہم میں سے ابھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ بزنس میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا ہم یہ بزنس کا اللہ تعالیٰ کے دے. اور بزنس کرنے والا کس سے بزنس کر رہے ہیں ہم؟ یعنی کہ بزنس ہمیشہ 2 پارٹیز کے بیچ میں ہوتا، رائٹ. ایک پارٹی ہماری ہے اور ایک پارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی کہ ہم یہ بزنس ڈیلنگ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ بزنس ڈیلنگ کر رہے ہیں. اور ہمارے کو اپنی طرف سے کیا انویسٹ کرنا ہے؟ ہم کو 3 چیزیں انویسٹ کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتاب کی تلاوت کرنے کا ہے اور اس کو فالو کرنے کا ہے. یعنی کہ یتلو جو تلاوت کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جو ہے ایسا پڑھنا کہ اس کو جو ہے سمجھ میں آنا ہمارے کو ہم کیا پڑھ رہے، اور اس کو فالو کرتے جانا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے فالو کرتے جانا. اور ڈیفینیٹلی فالو کا مطلب کیا ہے؟ اس کو عمل سے فالو کرتے جانا، اور نماز قائم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے. اور کیسا؟ سرًا و علانیتا، یعنی کہ چھپ کے بھی خرچ کرنے کا ہے، لوگوں سے چھپا کر بھی، تاکہ ریاکاری کا کوئی ڈر نہ ہو. نفیل صدقات ہے، ایسا صدقہ کرنا کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو جو ہے خبر نہ ہو. عرش کے سائے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے جگہ جو ہے دینے کا وعدہ کرتے ہیں. تو چھپ کے اور پھر علانیہ طور پر، یعنی کہ ایسا کبھی جو ہے ضرورت پڑنے پر علانیہ، تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے ترغیب ہو. یعنی کہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو دوسرے دیکھتے ہیں تو دوسرے بھی جو ہے بڑھ کر جو ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جب ضرورت پڑی سر کی چھپ کے خرچ کرنے کی تو سروں کرنا ہے، جب ضرورت پڑی علانیہ خرچ کرنے کی تو علانیہ خرچ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یرجون تجارت لن تبور، کہ وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی جو ہے ماند پڑنے والی نہیں ہے، کبھی جو ہے نقصان اٹھانے والی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان ریٹرن دیتا ہے. جیسا صحابہ اکرام جو ہے تجارت کرے، دیکھیے کہ جیسا عثمان رضی اللہ عنہ کیسی تجارت کرے اللہ تعالیٰ سے، کہ ایک ایک ٹائم پر جو ہے اتنا زیادہ جو ہے صدقہ کرتے تھے، جس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے بشارت دیتے گئے کہ عثمان جو ہے یہ جنتی ہے، اور پھر جو ہے آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی کہ اتنا انہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. شعیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے جب انہوں ہجرت کر رہے تھے تو ان کے پاس جو کچھ بچا پونجی جو بھی تھی مشرکین مکہ جو ہے ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا، اور روک کر کیا بولے کہ تمہارے کو شعیب ہم تمہارے کو جو ہے جانے نہیں دیں گے. تو شعیب رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں، تم جو چاہے میرے سے لے لو، پر مجھے جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے نکلنے سے مجھے مت روکو، مجھے چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو. تو ان لوگ بولے کہ شعیب تمہارے پاس جو کچھ ہے اگر وہ سب کا سب تم ہمارے کو دے دیتے تو جب تمہارے کو جو ہے ہم تمہارے کو چھوڑ دیتے، تمہارے کو ہجرت کرنے دیتے مدینے کو، ورنہ تمہارے کو ہم ہجرت نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں کیا کرتے، سارے کا سارا جو کچھ تھا ان کا ہر چیز جو ہے انہوں مشرکین کے حوالے کر دیتے اور بولتے کہ یہ سب کچھ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. تو انہوں جو ہے ان کے پاس سے ہر چیز لے لیتے اور سب چیزیں چھوڑ کر جو ہے انہوں مدینہ ہجرت کرتے. اور جب مدینہ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے غیبانہ خبر دے دیتے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کیا جو ہے بزنس کر کے ہے. تو جب انہوں وہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صہیب رضی اللہ عنہ کو جو ہے بشارت دیتے ہیں کہ اے صہیب مبارک ہو تمہارے کو کہ تم نے بہت نفع مند جو ہے سودا کر کے آئے. حالانکہ دکھنے میں ظاہری کیا ہے، ان کا سب کچھ لٹ گیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے سب کچھ ان کا جو ہے چھن گیا جیسا دکھ رہا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے کہ مبارک ہو صہیب، تم تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا سودا کر کے آئے ہوئے ہیں جو تمہارے کو آخرت میں جو ہے بہترین انداز میں جو ہے تم کو ملنے والا ہے. یعنی کہ تم نے تو نفع بخش جو ہے سودا کر دیا. بلکہ جو ہے صہیب رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیتے ہیں. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ فوری جو ہے انہوں نے اپنا باغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور اپنی بیوی کو بولے کہ نکل جاؤ یہ باغ سے، میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. تو ان کی بیوی بولتے کہ اے ابو دہدہ تم نے تو بہت بہترین سودا کر دیا. تو ان کی بیوی بھی جو ہے اس میں جو ہے خوش ہو جاتے. یعنی کہ اتنا زیادہ صحابہ اکرام جو ہے دینے کے لیے تیار. ایک وقت جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے
کہ عثمان رضی اللہ عنہ مدینے میں جو ہے قحط سالی رہتی، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے جو یعنی کہ اونٹ رہتے اس پہ بہت زیادہ مال اور سب چیزاں لدے ہوئے رہتے، تو یہودی جو رہتے ہیں تو ان لوگ جو ہے آفر دیتے ان کو اور بولتے کہ ہم تمہارے کو اتنے پیسے دیتے، تم ہمارے کو یہ ہمارے ساتھ ڈیلنگ کر دو، تو انہوں بولتے کہ نہیں میرے کو اس سے زیادہ جو ہے آفر ہے، پھر انہوں اور ریٹ بڑھاتے، تو عثمان رضی اللہ عنہ بولتے کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ آفر میرے کو ہے، پھر انہوں اور ریٹ بڑھاتے اور بولتے کہ نہیں میرے کو اس سے زیادہ آفر آلریڈی کسی کے طرف سے ہے، تو پھر ان لوگ بیزار ہو کے بولتے کہ آخر کون تو تمہارے کو اس سے زیادہ آفر دے سکتا، یعنی کہ اس سے زیادہ تو کوئی آفر دے ہی نہیں سکتا، تو انہوں بولتے کہ نہیں میرے کو اس سے زیادہ آفر ہے، اور انہوں یہ کرتے ہیں کہ پورا مال جتنے اونٹ اس کے اوپر جو لدا ہوا مال رہتا وہ پورا اللہ کی راہ میں جو ہے صحابہ اکرام کے اوپر صدقہ کر دیتے، اور بولتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے کو اس سے زیادہ آفر تھا، یعنی کہ تم تو جو مال جو لگا رہے، تم جو ریٹ لگا رہے، تم لوگ جو ریٹس لگا رہے وہ ریٹ دنیا کا مال ہے، میرے کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ دینے پر جو آخرت کا جو تجارت میں اللہ سے کر رہا ہوں وہ تو ان لمیٹڈ ہے، وہ تو میرے کو جو ہے بہت زیادہ ملنے والا ہے، تو انہوں جو ہے پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے، تو ہم کو بھی جو ہے اس طریقے کی تجارت کرنے کی جو ہے کوشش کرنا ہے، ہم کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جب کرتے ہیں تو ہم سمجھتے کہ یہ چیزیں چھوٹی کرتے، پہلے چھوٹی پھر اس کے بعد بھی یہ سمجھتے کہ ہے یہ تو کیا ہو جا رہا، ہمارا ضائع ہو جا رہا، ہمارا جو ہے مس ہو جا رہا، ہمارے مال میں کمی ہو جا رہی ہم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کیا ہے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور یہ کمی نہیں ہو رہی بلکہ یہ تو ملٹی پلائی ہو کے ہمارے کو ملنے والا ہے، پر وہ کیا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ بات آیت نمبر 28 میں بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو علماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں علم رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات کا جو علم رکھنے والے ہیں، ان کی جو خشیت ہوتی ہے، ان کا جو یقین ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، دنیا والے جو دنیا کی محبت رکھنے والے ہیں ان کو ایسا دکھ رہا کہ مال جا رہا، اور جو آخرت کی محبت رکھنے والے ان کو دکھ رہا کہ وہ مال تو ان ریٹرن ہو کے بہت ہی اچھے انداز میں، ایک تو دنیا میں بھی برکت کے انداز میں جو ہے پلٹ کر واپس آ رہا، تو جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ کے جو خشیت رکھنے والے ہیں ان کو یہ تجارت جو ہے واقع میں فائدہ مند نظر آتی، اور جو دنیا کی محبت رکھنے والے ہیں ان کو تو ایسا دکھتا کہ ہے مال میں کمی ہو جا رہی، اور پھر ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ نماز کیوں پڑھنا، نماز اٹھ کے پڑھنے میں ان کو دکھتا کہ وقت کا ضیاع ہے، وقت بیکار ہو رہا، یا پھر کیا ہے کہ خواہ کے اتنی جو ہے محنت کرنی پڑ رہی، تو ان کو جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ جو راتوں میں اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، یہ جو راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے تہجد کے لیے، نمازوں کے لیے وقت نکال کر جو جانے کا ہے، تو اس کا آخرت میں کیسا بہترین فائدہ ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے جو ضائع نہیں ہونے والی ہے، تو یہ کتاب کے لیے جو وقت نکالنے والے ہیں تو 3 صفات ہے نا، یہ کتاب کے لیے وقت نکالنا پہلی چیز، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا وقت جو ہے کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے ہیلپ کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تمام چیزوں کے لیے جو وقت نکالتے ہیں، تو جو جس کو آخرت کی یہ تجارت کا یقین ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں آج جو ہے یہ قرآن جو پڑھ رہی ہوں تو اس کا میرے کو کتنا اجر ملنے والا ہے، یا میں پڑھا رہی ہوں تو اس کا کتنا ثواب جاریہ میرے کو ملنے والا ہے، تو اس کا یہ جو یقین ہوتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا کہ یہ انویسٹمنٹ میرا بیکار نہیں ہے جو میرا وقت جا رہا، اب جیسا جو ہے ہم کسی کو قرآن پڑھا رہے فار ایگزامپل، تو ہم جو اس میں اس کے پیچھے جو ٹائم لگا رہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو وقت یہاں پر دے رہا، انہیں محنت جو یہاں پر دے رہا، انہیں اپنی صلاحیت جو یہاں پر لگا رہا، اس کے بدل جو ہے انہیں بہت کچھ دنیا کا پڑھ سکتا تھا، اس کے بدل انہیں بہت کچھ جو ہے دنیا کا کما سکتا تھا، پیسے ارن کر سکتا تھا، یا اپنی موج مستی کر سکتا تھا، یا اپنے جو ہے دل فریب کی پسندیدہ چیزیں کر سکتا تھا، یا پھر اپنے پسندیدہ جو ہے انہیں مشغلوں کی جو ہے چیزیں جو ہے واچ کر سکتا تھا، اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتا تھا، پر انہیں جو یہ سیکریفائس کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کو یقین ہے کہ یہ آخرت میں میرے کو ان ریٹرن ملنے والا ہے، یہ ایک ایک منٹ میں جو اللہ کی راہ میں لگا رہی ہوں، یہ ایک ایک سیکنڈ جو اللہ کی راہ میں لگا رہی ہوں، یہ پلٹ کر میرے کو آخرت میں ذخیرے کے طور پہ ملنے والا ہے، تو یہ یقین اس کو پھر جو ہے اس تجارت کو کرنے پر جو ہے زیادہ پھر ابھارتا ہے، تو یہ
جو ہے ایک جس کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے. اب ہم بھی جو ہے خود اگر ہم اپنا پرسنل، آپ کا اور میرا اگر ہم اپنی پرسنل بات کریں گے تو اس سے پہلے جب ہم قرآن کا جب ہمارے کو گہرائی سے علم نہیں تھا تو جب ہم عمل کرتے تھے تو وہ عمل میں اور اب جب علم آ گیا ہے اور یہ عمل میں کیا آپ لوگ فرق محسوس کر رہے اپنے اندر؟ آپ کو محسوس ہو رہا کہ اپنے ہماری جو نمازیں ہیں، ہمارے جو صدقہ ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو مشکلات آ رہے تو اس کے اوپر صبر ہے، اور پھر جو ہے الگ الگ ڈفرینٹ جو ہے زندگی میں سچویشنز آ رہے تو اس میں ہمارا جو ہے ڈیل کرنے کا انداز ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی یعنی کہ نیگیٹو باتوں کو جو ہے پازیٹیو لینے کا میں جو ہمارا انداز ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا جو انداز ہے، نمازوں کی جو ہماری کیفیت ہے، نمازوں کی طرف اٹھنے کی ہماری کیفیت ہے، قرآن کی پڑھنے اور پڑھانے میں جو ہماری کیفیت ہے، ٹھیک ہے، صدقات کرنے میں جو ہماری کیفیت ہے، تمام پورا A to Z جو ہماری لائف ہے اگر ہم دیکھیں گے تو کس طریقے سے چینج ہو گئی ہوئی ہے، رائٹ، کس طریقے سے ہمارے اندر فرق آ گیا. ہم خود وہ چیز کو جو ہے ہر ایک انسان اپنا اپنا محسوس کر سکتا، کوئی دوسرا نہیں محسوس کر سکتا. حالانکہ دوسرے آپ کو بولیں گے کہ ہاں آپ کے اندر تو کوئی چینج نہیں آیا، آپ تو ویسے کی ویسی چاہے، پر ہمارے کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کیا چینجز آئے ہوئے ہیں، ہم وہ خود اپنا اون محسوس کر سکتے. تو یہ ہے علم آ جانے کے بعد کی خشیت، اور جیسا جیسا علم آتے جاتا ویسا ویسا خشیت جو ہے بڑھتے جاتی، ٹھیک ہے. جیسا جو ہے صحابہ اکرام کی خشیت دیکھیں گے تو ان کی خشیت کا لیول ڈفرینٹ تھا، اور اسی طریقے سے جو کم علم رہتا اس کی خشیت کا لیول ڈفرینٹ رہتا. آپ کی میری خشیت کا لیول ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا اپنے علم کے اعتبار سے ہماری الگ خشیت ہے، اور اس کے اعتبار سے ہمارے جو ہے اعمال ہے، اور اس کے اعتبار سے ہم ہر کوئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک ایک جو ہے بزنس کر رہا، ہر کوئی ڈفرینٹ بزنس کر رہا. آپ میں سے، ہم میں سے جتنے اب یہاں پر موجود ہے، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے ڈفرینٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہا. کوئی زیادہ کی تجارت کر رہا، جیسا ہوتا نا کہ بھائی کوئی تجارت ہے، کوئی 1,00,000 لگاتا تجارت میں، کوئی 10,000 لگاتا، کوئی 1,000 لگاتا. تو ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرے، پر اپنے اپنے لیول سے جو ہے ڈفرینٹ تجارت کرے. تو ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا کتنا علم آیا، اس کی وجہ سے خشیت آ رہی یا نہیں آ رہی، اللہ کا ڈر آ رہا یا اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں آ رہا. اور جو خشیت آئی اور جو اللہ تعالیٰ کا علم آیا اور جو ڈر آیا، اس کے اعتبار سے ہمارے اعمال میں کتنی تبدیلی آئی. یتلون الکتاب کا کیا حق ادا کر رہے، اقامت الصلاح کا جو ہے کیا حق ادا کر رہے، اور پھر جو ہے انفقوا مما رزقناہم سرا و علانیہ کا جو ہے ہم کیا حق ادا کر رہے، اور کتنی اللہ تعالیٰ سے تجارت کرے. اور آپ اور ہم جو ہے یہیں پر ہم اگر جو ہے اپنی یعنی کہ چیک کر لیں، انویسٹمنٹ چیک کر لیں، تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہمارا کچھ انویسٹمنٹ ہے الحمدللہ، اور آگے وہ ہمارے کو کام آ سکتا. جیسا ہوتا نا کہ لوگ جو ہے محنت کرتے ہیں، محنت کر کر جو ہے انویسٹ کرتے ہیں، اور انویسٹ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی یہاں اتنے شیئرز ہیں میرے، ٹھیک ہے، یا پھر جیسا باہر رہنے والے جو ہے انڈیا میں جو ہے کچھ بزنس یہ وہ اسٹیبلش کر لیتے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ یہ سوچتے کہ چلو بھائی میں جب واپس آؤں گا تو پھر میرے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ ارننگ ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے میرے پاس بیک اپ پلان ہے، تو پھر وہ چیز میرے کو جو ہے بعد میں میرے مصیبت کے ٹائم پہ، میری ضرورت کے ٹائم پہ میرے کو کام آئے گی. تو قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو پھر وہ والی جو یعنی کہ ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارے کو کتنا کام آنے والا ہے وہ ہم ابھی سے دیکھ لینے کا ہے. کیونکہ قیامت کے دن جیسا ہم ریسنٹلی جو آیت پریویس آیت میں جو ہم لوگ پڑھے لا تزیر وازرۃ وزر اخری جو پڑھے ہم لوگ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پھر وہاں پر دیکھیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دو چیزیں ہو گئی اس کے اندر کہ ایک تو انہیں یعنی کہ انہیں اٹھا نہیں سکیں گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہیں چاہ رہا اٹھانا، ٹھیک ہے، انہیں چاہ رہا اٹھانا پر انہیں مجبور ہے نہیں اٹھا سکتا. ایک ہو گیا نا، ایک پاسبلٹی یہ ہو گئی کہ بھائی ایک انسان چاہ رہا اٹھانا پر اس کے اوپر جو ہے فورسز ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھوں پیروں باندھ دیے گئے یا پھر اس کو مجبور کر دیا گیا اور انہیں جو ہے اٹھا نہیں سک رہا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اٹھا سکتا ہے پر انہیں خود اٹھانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. تو دو پاسبلٹی ہے. کون سی میں آیت کی آپ کو بات بتا رہی ہوں یہاں پر، آیت نمبر 18، ٹھیک ہے. آیت نمبر 18 میں جو میں بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اس کے اندر دیکھیے کہ دو پاسبلٹیز ہے، ٹھیک ہے،
کہ ایک انہیں جو ہے چاہیں گا اٹھانا، یعنی کہ اپنی ماں کو دیکھیں گا کہ ماں جو ہے بوجھ میں لدی ہوئی ہے، انہیں تڑپیں گا کہ میں اپنی ماں کا جو ہے تھوڑا سا حصہ میں اپنے سر پر لے لوں تاکہ ماں کا جو ہے بوجھ ہلکا ہو جائے، پر انہیں چاہ رہا پر کر نہیں سک رہا، کیونکہ سمجھو فار ایگزامپل اس کو فرشتوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور فرشتے اس کو روکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی کہ انسان جو ہے اٹھا سکتا ہے پر انہیں خود اٹھانا نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہ دوسری پاسبلٹی ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ سیکنڈ والی پاسبلٹی ہوگی، ایسا نہیں کہ انہیں اٹھانا چاہ رہا پر انہیں مجبور ہے، مما میں کیا کر سکتا ہوں، آئی ایم سو سوری مما، میں اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ کا بوجھ پر میں نہیں اٹھا سک رہا ہوں، ایسا نہیں رہیں گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہ والی بات نہیں رہیں گی، کوئی شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو، ماں باپ کوئی بھی اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ اللہ پلیز میں اٹھانا چاہ رہی ہوں پر نہیں اٹھا سک رہی ہوں، نہیں رہیں گا، بلکہ انہوں اپنے دل سے نہیں اٹھانا چاہیں گے۔ اگر ان کو اللہ نے اجازت بھی دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے چلو دیکھیں گے، چلو تم اپنے مما کا تھوڑا سا بوجھ لے لو، ٹھیک ہے، تم اپنی بیگم کا تھوڑا سا بوجھ لے لو، یا تم اپنے بچوں کا تھوڑا سا بوجھ لے لو، بہت چاہتے تھے نا بچوں کو دنیا میں، تو چلو بچوں کا تھوڑا سا بوجھ لے لو، تو انہیں چاہا تو اٹھا سکیں گا، تب بھی انہیں نہیں اٹھائیں گا، حالانکہ وہاں اجازت نہیں رہیں گی، وہ الگ بات ہے، پر اگر اس کو اجازت دے بھی دی جائے گی تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے۔ تو پھر آج ہی ہمارے کو وہاں کی پلاننگ کر لینا ہے، وہاں کا انویسٹمنٹ ہم کو دیکھ لینے کا ہے کہ کوئی بیک اپ پلان ہے یا نہیں ہے۔ عقل مندی کیا ہے کہ وہاں کے بیک اپ پلان کی ابھی سے تیاری کر لینا۔ سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ غفور شکور، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے قدردان ہے۔ یہ صفت پڑھ کے ہم لوگ انشاءاللہ یہ آیت پر ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ تم کو دے رہے ہو، یہ انویسٹمنٹ میں جو پھر تم سے کمی ہو جائے گی اس پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے کہ دو پارٹیز کے بیچ میں جو ہے بزنس ہو رہا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی پارٹی اور ایک ہے ہماری ہم خود، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارے پر اتنا مہربان ہوں کہ تم جو بزنس میں انویسٹ کر رہے، تم کیسا بھی ناقص جو ہے تم مال لا کر تم دے دو گے، اور تم جیسی بھی تم نماز پڑھ لو گے، شرط یہ ہے کہ تم پڑھو، شرط یہ ہے کہ تم دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اچھی نیت سے دو، اچھے اخلاص کے ساتھ دے دو، چاہے وہ کتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو پھر میں معاف کر دوں گا۔ اس میں جو کمی رہ جائے گی اس کو جو ہے، یعنی کہ اپنے میکسیمم ایفرٹس لگانے کے بعد جو انسان ہونے کے ناطے جو کمی رہ جائے گی، جو پرفیکشن نہیں رہے گا، جو امپرفیکشن اس کے اندر آ جائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور شکور کا مطلب کیا ہے، اتنا پیارا میننگ ہے نا شکور کا مطلب کیا ہے، قدردان، جو بھی تم دو گے اس کی پھر میں قدر کروں گا۔ میں اس کو جو ہے کتنا دیے، 2 روپے، اللہ کی راہ میں 2 روپے دیے تم، اچھا چلو جان دو کوئی بات نہیں۔ اور پھر کوئی شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جو ہے 2000 روپے دینے والا ہے، اور کوئی شخص ہے جو 20,000 دینے والا ہے، اور کوئی شخص ہے جو 2 لاکھ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ 2 روپے والے کو جو ہے تم کیا دیے، 2 روپے جی دیے نا، اور ایک شخص ہے 2 لاکھ دے رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا قدردان ہے کہ تم 2 روپے بھی دو گے پر اللہ کی راہ میں محبت سے تڑپ کر اخلاص کے ساتھ اس کو راضی کرنے دو گے، تو پھر وہ 2 روپے کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اہمیت دینے والا ہے۔ شکور کا مطلب کیا ہے، قدردانی کرنا، اور یہ شکور کا ورڈ اور تواب کا ورڈ جو ہے دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ بھی شکور ہوتا ہے، بندہ بھی شکور ہوتا ہے، اللہ بھی تواب ہوتا ہے، بندہ بھی تواب ہوتا ہے۔ بندہ جب تواب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تواب ہوتا ہے تو تواب اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہمارے جو ہے رحمت کے ساتھ پلٹتا ہے۔ اور شکور بھی ویسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ شکور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے پلٹنے والا ہوتا ہے۔ اور شکور اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف جو ہے چھوٹی چھوٹی جو صفات ہے اس کی قدردانی کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر
بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، اور تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 31 پر ہم لوگ ختم کریں گے، کیونکہ آیت نمبر 32 میں جو ہے جو آیت آ رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ انفیکٹ ون آف دی جو ہے میری فیوریٹ آیتوں میں سے ایک ہے، اور اکثر جو ہے جو قاری حضرات ہوتے ہیں نمازوں میں نا اکثر یہ آیتوں کی بھی جو ہے تلاوت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل جو ہے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ انشاءاللہ ختم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم یہاں پر پڑھے ہیں اس کو اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین تجارت اللہ تعالیٰ آپ سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیری راہ میں خوب چھپ کے اور علانیہ خرچ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری جو تجارت ہے ہم کو تو اپنا بزنس پارٹنر بنا لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہترین آخرت کی جو ہے بزنس ڈیلنگ کر۔ اللہ تعالیٰ اس میں خوب ہم جو بھی تیرے راہ میں انویسٹ کر رہے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس کا بہترین اجر عطا فرما، اپنے فضل سے تو مزید ہم کو عطا فرما دے، اور اس میں جو کمی ہے اس کو معاف کر دے، اور ہماری چھوٹی چھوٹے انویسٹمنٹ پر بھی اللہ تعالیٰ تو ہماری جو ہے قدردانی کر ہمارے اعمال کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ تیری کتاب کی جو ہے تلاوت کرنے والا، اس کو پڑھنے سمجھنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا ہم کو بنا دے۔ الہ العالمین ہم کو تو اصل حقیقی عالم بنا، لوگوں کے نظروں میں نہیں اللہ تعالیٰ بلکہ تو اپنی نظروں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو اپنی نظر میں ہم کو چھوٹا بنا دے، اور لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو عزت عطا فرما۔ اور ہمارے لیے سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ کہ ہم تیری نظر میں عالم بن جائیں، ہم تیری نظر میں حقیقت میں تیری خشیت کرنے والے بن جائیں، تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، تجھ سے بن دیکھے ڈرنے والے اور بن دیکھے تجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ دنیا کی تمام ڈر تیرے ڈر پر اللہ تعالیٰ، تیرا ڈر تمام دنیا کے جو ہے خوف پر حاوی ہو جائے، اور تیری محبت تمام دنیا کی محبت پر حاوی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی محبت سے بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان میں تو نے جو نشانیاں بنائی ہیں اس پر غور کر کر تیری معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تیری خشیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تیری محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین قرآن کے اندر جو بھی آیتیں ہیں جو ہم کو جس طریقے سے سمجھنی چاہیے ویسا سمجھنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو آیتوں میں جو ایکچوئل میسیج ہے وہ میسیج کی گہرائی تک ہم کو پہنچنے والا بنا دے، اور آیتوں کا حق پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو۔ یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں بس تیری رضا کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری محبت میں اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور تجھ سے جہنم سے آزادی کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہماری گردنوں کو، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے ازواج کی، اور تمام امت مسلمان کی جو زندہ ہے اور جو مرحوم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام کی حاجات کو تو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اور ہم کو ہمیشہ تیری راہ میں جد و جہد کرنے والا، تیری راہ میں اپنی طرف سے جو کچھ لگا سکتے ہیں اپنی اپنی استطاعت اور صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے جو بھی ہمارے حاجات ہے اس کو قبول کر دے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
4:45 سے 5:45 تک انشاءاللہ ہم لوگوں کی